علی صدپارہ کی کہانی کیسر عباس صابر کی زبانی۔ کیسر عباس صابر لکھتے ہیں کہ یہ 26 فروری 2016 کا دن تھا جب دنیا بھر میں محمد علی کے نام سے ایک نام گونجا اور ایک عالمی ریکارڈ ان کے نام سے منسوب ہوا۔ اس روز نانگا پربت پر درجہ حرارت -52 تھا اور تیز برفیلی آندھی بھی تھی۔ نانگا پربت جسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں کوہ پیماؤں کی سب سے زیادہ برف کی قبریں اس سرد قبرستان میں موجود ہیں۔ اس پہاڑ پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا تھا۔ سردی کے موسم میں بغیر آکسیجن نانگا پربت کو سر کرنا ایک انوکھا ریکارڈ تھا اور ریکارڈ بنانے والے محمد علی صدپارہ کو کوئی سرپرستی حاصل نہ تھی۔ کروڑوں روپے مالیت کا لباس، برقی حرارت والے جوتے اور خیمہ خریدنا اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ وہ صرف ایک پورٹر تھا جو عالمی کوہ پیماؤں کا سامان اٹھا کر ساتھ چڑھتا تھا یا پھر ان کا گائیڈ تھا۔ چوٹیوں کو سر کرنے والے اپنا سامان بیس کیمپ میں پر اس کے حوالے کر جاتے تھے۔ وہ متروک شدہ لباس پہن کر اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ نانگا پربت فتح ہو چکی تھی اور علی صدپارہ کو اسلام آباد بلا کر کچھ شیشے کے بنے اعزازات بخشے گئے تھے، مگر محمد علی صدپارہ نے بتایا تھا کہ انہیں اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا گیا تھا، مگر وزیر اعظم کے پاس وقت نہ تھا کہ وہ ایک پسماندہ گاؤں کے کوہ پیما کو ملتے، سو چند افسران نے کارروائی ڈال کر واپس بھیج دیا۔ عالمی دنیا سے کوہ نور اور سکردو پہنچ رہے تھے اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا جب الپائن کلب آف پاکستان کے عہدیداران نے ان کو ایک غیر ملکی انٹرویو کے لیے ان سے پیشگی درخواست کی کہ جب ان سے مالی معاونت اور پیشہ ورانہ تربیت کا سوال پوچھا جائے تو جواب میں الپائن کلب آف پاکستان کا نام لیا جائے۔ علی صدپارہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایک رسی تک تم لوگ فراہم نہیں کرتے، پھر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ چوٹیوں کو سر کرنے کی فیس بھی ان کے غیر ملکی ساتھی ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس $8,000 کہاں سے آتے۔ ہم اپنے بچوں سمیت 29 جولائی 2016 کی سحپیر صدپارہ جھیل کے پہلو میں آباد ان کے گاؤں ان کے گھر پہنچے تھے۔ فوزیہ اور حجاب ان کی اہلیہ اور بہو کے پاس چلی گئیں، جہاں اردو کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک ترجمان لڑکی ساتھ والے گھر سے بلائی گئی تھی، کیونکہ علی صدپارہ کے گھر صرف گلتی اور بلتی زبان بولی جاتی تھی۔ ساجد کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ چوٹیوں سے خوفزدہ تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے باپ کا نام پوری دنیا میں انہی بلندیوں کے سبب پہنچا تھا۔ 3 گھنٹے ان کے گھر پر یوں گزرے کہ اجنبیت کا احساس تک نہ ہوا۔ مس سٹیلا کی برف میں موت زیر گفتگو رہی۔ سیٹلائٹ سٹیلا کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے علی صدپارہ بھی اب دیدہ ہو گئے۔ علی صدپارہ کو گلہ تھا کہ کوہ پیمائی سے متعلق سرکاری ادارے اسلام آباد میں بیٹھ کر سارے معاملات نپٹاتے ہیں اور بیشتر تو پہاڑوں کی ابجد تک نہیں جانتے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی وہاں خرچ کرتی ہیں جہاں ان کو فوری فائدہ ملے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں بھول گئے تھے۔ جب وہ فرانس جا رہے تھے تو مجھے ان کا فون آیا کہ اگر آپ اسلام آباد آ سکیں تو ملاقات ہو جائے گی۔ نیپال اور کینیڈا کے سفارت خانوں میں ان کے اعزاز میں تقریبات منعقد ہوئیں۔ وہ اپنا کام تشہیر کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسکین کے لیے کرتے رہے۔ وہ پورٹر سے کوہ نور ہوئے اور پھر دنیا کی بڑی چوٹیوں پر جھنڈا لہرایا۔ وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود ان کا سفر جاری رہا۔ نانگا پربت کو سر کرنے آنے والے برطانوی کوہ پیما اے ایف میمری 1895 میں فاتح ہونے کے بعد کہیں برف میں دفن ہوا اور آج تک نہ مل سکا۔ 1934 میں کوہ پیما ولی مرکل اور اس کے 8 ساتھیوں کو برف کی قبریں نصیب ہوئیں۔ 1937 میں ڈاکٹر کارلو وائن اور اس کے ساتھی بھی اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ برف کا تودہ گرا اور سب لاپتہ ہو گئے۔
1938 میں پال بائر اور اپنی ٹیم کے ساتھ نانگا پربت پر پہنچا اور چوٹی سر کرنے لگا کہ ایک دم 4 سال پہلے برف میں دفن ہوئے مرکل اور ان کے پوٹر کی لاشیں برآمد ہوئی جو بالکل صحیح سلامت تھیں۔ لاشوں کو دیکھ کر پال بائر خوفزدہ ہو گیا اور مہم چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عالمی شہرت یافتہ پیما میسز کا بھائی گینتھر بھی اسی برف میں دفن ہوا۔ علی صدپارہ پاکستان کا پہلا کوہ پیما تھا جس نے 8000 میٹر بلند دنیا کی 7 چوٹیوں کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ پاکستان کی 5 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکا تھا جس میں 8611 میٹر بلند K2 بھی شامل ہے، لیکن اب کی بار موسم علی صدپارہ کے حق میں نہ تھا، ورنہ قاتل پہاڑ نانگا پربت کو سر کرنے کے بعد پہلے سے مفتوح ہو چکی K2 کی چوٹی کی کیا حیثیت تھی۔ علی صدپارہ اور اس کے بچے جھیل کے پہلو میں آباد اس ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جھانکتے ہیں اور جس کی دیواروں پر جڑے فریم آپ کی تصویری کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ہر شام ہیلی کاپٹرز کی آوازوں میں آپ کی اہلیہ کی سسکیاں دب جاتی ہیں۔ آپ کا بیٹا رات ڈلے اپنی ماں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا نہیں پاتا اور اگلی صبح پھر نئی امید کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ علی بھائی، آج بھی پوری قوم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ انتظار میں مایوسی کے سائے امید کے سائبان پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ نیپال، فرانس، کینیڈا کے برفزاروں کو فتح کرنے کے بعد آپ کے شہر کا برفیلا وجود کیسے آپ کا قاتل ہو سکتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ آپ خود تو کہتے تھے کہ K2 کو بہت آسان ٹریک ہے، تو پھر واپس لوٹنے میں تاخیر کیسی؟ پوری قوم کی دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ آپ دعاؤں کی لاج رکھیں اور لوٹ آؤ۔ صدپارہ گاؤں کے ایک گھر کی کھڑکی سے جھانکتی آنکھیں ابھی تک مایوس نہیں ہوئیں۔ محمد علی صدپارہ، آپ کا انتظار پوری قوم کو ہے۔